بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان صدق الله العظيم۔ محترم و مکرم و معزز خواتین و طالبات و معلمات، ہر ہفتے جیسے اصلاحی مجلس اور کچھ اصلاحی بات کی ترتیب ہوتی ہے، تو آج کی اس مجلس میں انشاءاللہ ہم خیانت کے موضوع سے متعلق کچھ بات عرض کریں گے۔ جو حدیث مبارکہ آپ کے سامنے پڑھی گئی، اس میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آیت المنافق ثلاث، کہ منافق کی تین نشانیاں ہیں، تین علامتیں ہیں۔ اذا حدث کذب، پہلی علامت یہ ہے کہ جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے۔ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب کسی سے وعدہ کرے تو وعدے کو پورا نہ کرے بلکہ وعدہ خلافی کرتا ہے۔ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، اور تیسری علامت نفاق کی یہ ہے کہ جب وہ اس کے پاس امانت رکھوائی جاتی ہے وہ اس میں خیانت کرتا ہے۔ تو یہ تین نشانیاں اور تین علامتیں حضور علیہ السلام نے نفاق کی اور منافقت کی بتائی ہے۔ اس میں جو تیسری علامت ہے خیانت، اس سے متعلق انشاءاللہ کچھ بات عرض کریں گے۔ پہلی بات یہ سمجھ لیں کہ یہاں پر جو نفاق کا ذکر کیا گیا ہے آیت المنافق، تو یہاں پر نفاق سے مراد نفاق اعتقادی نہیں ہے بلکہ نفاق عملی مراد ہے۔ یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں تاکہ یہ کسی کے ذہن میں یہ اشکال اور شبہ پیدا نہ ہو کہ منافق جو حضور علیہ السلام کے زمانے میں تھے وہ تو کافر تھے بلکہ عام مشرکین سے بھی بدتر تھے، تو کیا اس نفاق کی علامتوں سے خدا نخواستہ کیا انسان ایمان سے نکل جاتا ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے؟ تو ایسا نہیں ہے، بلکہ دو قسم پر ہوتا ہے نفاق۔ ایک نفاق اعتقادی کہلاتا ہے، دوسرا نفاق عملی کہلاتا ہے۔ نفاق اعتقادی کہ انسان خدا نخواستہ اعتقاداً منافق ہو، یعنی اعتقادی مطلب یہ ہے کہ زبان سے تو کلمے کا اقرار ہو لیکن دل سے انسان مسلمان ہی نہیں ہو، تو یہ نفاق اعتقادی کہلاتا ہے اور اس سے انسان کافر ہوتا ہے۔ اور حضور علیہ السلام کے زمانے میں جو منافق تھے جن کا قرآن میں تذکرہ، حدیث میں تذکرہ ہے، وہ منافقین جو تھے وہ اعتقادی تھے، نفاق اعتقادی تھا۔ اور اس حدیث میں جو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ آیت المنافق ثلاث، تو یہ نشانیاں منافق کی ہیں، لیکن یہ منافق عملی ہے، منافق اعتقادی نہیں ہے۔ یعنی یہ نشانیاں جس میں پائی جائے تو یہ نفاق کی نشانیاں ہوگی، لیکن اس کی وجہ سے کوئی دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوگا، نہ کفر میں داخل ہوگا بلکہ مسلمان ہی رہے گا۔ تو یہ علامت کسی میں ہو تو وہ کافر نہیں کہلائے گا، نہ اس کو کافر کہا جا سکتا ہے، ورنہ تو شاید ہی کوئی مسلمان بچے دنیا میں۔ کیوں؟ یہ علامتیں، یہ صفات، یہ تو عام ہے آج۔ جھوٹ کی بیماری عام ہے، خیانت کا مرض عام ہے، وعدہ خلافی کا مرض عام ہے، تو پھر شاید ہی کوئی اس سے بچے خوش قسمت انسان۔ تو اس سے مراد نفاق عملی ہے۔ تو تیسری علامت جو حضور علیہ السلام نے بتائی ہے وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، کہ جب امانت رکھوائی جائے تو اس میں خیانت کرے۔ امانت اور دیانت یہ ایمانی صفت ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا ایمان لمن لا امانت لہ، کہ اس شخص کا ایمان کامل نہیں ہے کہ جس میں امانت کی صفت نہ ہو، دیانت کی صفت نہ ہو۔ تو لا ایمان ہے، اس کا بھی مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ شخص مومن ہی نہیں ہے، مسلمان ہی نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب علماء نے کیا بیان کیا، لا ایمان کامل مومن نہیں ہے یا مومن کہلانے کے لائق نہیں ہے، کیونکہ ایک مومن جو ہوتا ہے، جو ایمانی صفات کا حامل انسان ہوتا ہے،
وہ امانت دار اور دیانت دار ہوتا ہے، وہ خائن نہیں ہوتا، وہ خائن نہیں ہوتا، وہ کسی بھی اعتبار سے خیانت کا مرتکب نہیں ہوتا۔ تو فرمایا لا ایمان لمن لا امانت لہ، ایسے شخص کیا ہے، اس کا ایمان گویا کامل نہیں ہے، یہ کامل مومن نہیں ہے، یا برائے نام مسلمان ہے جس میں امانت کی صفت نہیں ہے۔ تو امانت اور دیانت یہ بنیادی صفات ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق آپ جانتے ہیں کہ آپ صادق اور امین کے لقب سے مشہور تھے، اور ابتدا ہی کے زمان شروع سے آپ کے جانی دشمن تھے کفار مکہ، مشرکین مکہ، آپ کی جان کے دشمن تھے، آپ کے خون کے پیاسے تھے، لیکن آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ وہی آپ کے جانی دشمن اپنی امانتیں اس کے باوجود آپ علیہ السلام کے پاس رکھواتے تھے، اپنے کفار مشرکین کے پاس امانت نہیں رکھواتے تھے، ان پہ اعتماد نہیں تھا، امانت رکھواتے تھے کس کے پاس؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس۔ انہیں معلوم تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام صادق بھی ہے، امین بھی ہے، اتنا اعتماد تھا۔ اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لے جا رہے تھے تو آپ کے پاس بہت سارے کفار کی، مشرکین کی امانتیں رکھی ہوئی تھی، آپ علیہ السلام نے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے کی کہ یہ ان کو دے دینا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ دو صفات صادق اور امین۔ تو امانت داری یہ ایمانی صفت ہے، اور خیانت یہ ایمان کے منافی علامت اور صفت ہے، نفاق کی علامت ہے۔ آج جہاں پر دیگر بہت سارے امراض، بیماریاں، عیوب ہمارے اندر پیدا ہو چکے ہیں، وہاں ایک بدترین صفت اور مرض آج ہمارے اندر وہ خیانت کی صفت بھی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ خیانت کا مفہوم ہم بہت زیادہ محدود سمجھتے ہیں کہ بھئی خیانت تو بس صرف اور صرف اسی کو کہتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس آپ نے روپیہ پیسہ کوئی چیز رکھوا دی اور اس نے رکھوانے والے کی مرضی کے خلاف اس میں تصرف کر لیا، استعمال کر لیا، کمی بیشی کر لی، تو یہ خیانت ہے، یہ یقیناً خیانت ہے، خیانت کے زمرے میں آتا ہے، گناہ کبیرہ ہے، حرام ہے۔ اور یہ بھی خیانت کی ایک ظاہری صورت ہے کہ انسان کے پاس اگر کوئی امانت رکھوائی جائے، اس کو امانت دار بنایا جائے، کسی نے رقم دے دی، بھئی یہ اپنے پاس محفوظ رکھ لو، میں آپ سے فلاں وقت میں لے لوں گا، موٹر سائیکل رکھوا لی، گاڑی رکھوا لی، کوئی اور چیز رکھوا لی، گھر رکھوا لیا، اب اس نے کیا کہ ان پیسوں کو اپنی مرضی سے خرچ کیا، موٹر سائیکل کو اپنی مرضی سے استعمال کرنا شروع کیا، یا جو بھی چیز رکھوائی تھی اس میں مالک کی مرضی کے خلاف، مزاج کے خلاف، اجازت کے بغیر تصرف کیا، استعمال کیا، تو یہ خیانت ہے اور جائز نہیں ہے، ناجائز ہے، حرام ہے اس طرح کا ارتکاب کرنا، یہ امانت داری کے خلاف بات ہے۔ لیکن اور بھی بہت سارے معاملات ایسے ہیں، بہت ساری صورتیں وہ ہیں جو خیانت کے زمرے میں آتی ہے، لیکن شاید ہم اسے خیانت میں شامل نہیں سمجھتے۔ بہت ساری چیزیں ہیں وہ بھی خیانت کے زمرے میں آتی ہیں، جیسے مثال کے طور پر بہت ساری چیزیں دیکھیں ایسی ہوتی ہے جو اجتماعی ملکیت ہوتی ہے، یا وقف ہوتی ہے، یا وہ سرکاری ملکیت ہوتی ہے، تو وہ انسان کی ملکیت نہیں ہوتی، لیکن ہم کیا کرتے ہیں، اس میں کوئی ایک فرد اپنی مرضی سے استعمال کرتا ہے اسے، یہ خیانت کا ارتکاب ہے۔ اب میں آپ کو مثال دے دوں، آپ کے سمجھ میں بات آ جائے گی۔ مثال کے طور پر میں ایک ادارے میں ملازم ہوں، سرکاری ادارہ ہے یا پرائیویٹ ادارہ ہے، حکومتی ادارہ ہے، کوئی بھی ہے، تو اس ادارے کی طرف سے استعمال کے لیے چیزیں ملتی ہیں۔ مثال کے طور پہ میں ادارے میں ہوں، مجھے گاڑی دی گئی ادارے کی طرف سے کہ یہ ادارے کے کام کے لیے استعمال کرنی ہے، تو میں نے اس گاڑی کو اپنی ذاتی کاموں کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا۔ اس میں پیٹرول جو ڈلوایا ہے وہ سرکاری کاموں کے لیے ڈلوایا گیا ہے، حکومت نے ڈالا ہے، اس کو جو استعمال کے لیے دیا ہے مجھے سرکاری کاموں کے استعمال کے لیے دیا، لیکن میں نے اس کو اپنے ذاتی گھریلو کاموں میں استعمال کرنا شروع کیا۔ میرے لیے یہ استعمال کرنا ناجائز، حرام ہے، اور یہ خیانت ہے، یہ خیانت ہے۔ یہ سرکاری نہیں ہے، پرائیویٹ ادارہ ہے، لیکن مجھے وہ چیز، وہ گاڑی، موٹر سائیکل یا کوئی بھی سواری دی گئی کہ آپ یہ ادارے کے کاموں میں استعمال کریں، میں نے اسے اپنے سیر سپاٹوں کے لیے استعمال کرنا شروع کیا، میرے لیے ناجائز اور حرام ہے۔ اسی طریقے سے بعض دفعہ ادارے کی طرف سے استعمال کے لیے چیزیں ملتی ہیں۔ میں کسی سرکاری یا غیر سرکاری ادارے میں، نجی ادارے میں ملازم ہوں،
مجھے دفتر کی طرف سے چیزیں ملی ہے، اسٹیشنری کا سامان ہے، مثال کے طور پر اسٹیشنری کا سامان ہے کہ بھئی دفتر میں نے کیا کہ گھر آتے ہوئے اس میں سے ایک قلم اٹھا کے جیب میں رکھ لیا، یا میں اس قلم کو، اس پینسل کو، اس اسٹیشنری کے سامان کو اپنے نجی کاموں کے لیے، اپنے ذاتی کاموں کے لیے استعمال کروں گا، میرے لیے استعمال کرنا ناجائز اور حرام ہے۔ یہ ہے خیانت یا نہیں؟ ہم کتنا اس طرح خیانت کا ارتکاب کر رہے ہوتے ہیں۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہے کہ جو ذاتی ملکیت نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے اس ادارے نے جو مجھے بجلی کی، پنکھے کی، لائٹوں کی سہولت دی ہے، میں اس کو اپنے ذات کے لیے استعمال کر رہا ہوں، اپنے آرام کے لیے استعمال کر رہا ہوں، ادارے کے کام کے وقت کے علاوہ بھی استعمال کر رہا ہوں جو میرا ذاتی کام ہے، ذاتی وقت ہے، تو میرے لیے استعمال کرنا بھی ناجائز اور حرام ہوگا، اور یہ خیانت کے زمرے میں بھی آئے گا، اس میں مجھے خیانت کا گناہ بھی ملے گا۔ اسی طریقے سے اگر میں کسی ادارے میں ملازم ہوں، میں نے وقت دیا ہے، کوئی بھی ادارہ ہے، سرکاری ادارہ ہے، پرائیویٹ ادارہ ہے، تعلیمی ادارہ ہے، خاص طور پر انسان وہاں جب لگتا ہے، منسلک ہوتا ہے، تو جتنے وقت کے لیے اس کا وقت ہوتا ہے، مثال کے طور پہ میں ایک ادارے میں تدریس کرتا ہوں، صبح 8 سے 12 تک میرا وقت ہے، تو یہ وقت میں ادارے کو دے چکا ہوں۔ اب 8 سے 12 تک مجھے اس ادارے کو وقت دینا ہے، پڑھائی کو وقت دینا ہے، جو میرے ذمے مفوضہ ذمہ داریاں ہیں مجھے اس کو وقت دینا ہے، لیکن اب کیا ہے، 8 بجے میرا وقت ہے، میں 9 بجے جا رہا ہوں، 1 گھنٹہ لیٹ جا رہا ہوں، یا 12 تک وقت ہے، میں 11 بجے اٹھ کے خاموشی سے آ رہا ہوں، یا بعض سرکاری اداروں میں تو اللہ ہی حفاظت فرمائے کہ کیا میں صرف حاضری لگوا رہا ہوں، صرف حاضری لگوا رہا ہوں، ایسا ہوتا ہی نہیں ہوتا، آبے کا آوا بگڑا ہوا ہے، کتنے ہمارے معاملات آج خراب ہے۔ میں سرکاری ملازم بھی ہوں، لیکن میں نے دوسری جگہ، اسی وقت میں نے دوسری جگہ پرائیویٹ نوکری شروع کر دی، جاب شروع کر دیا، اپنی دکان کھول لی، اور وہاں کیا کہ میں نے کسی سے بات کر لی، بھئی آپ میری حاضری لگا دینا، اپنی تنخواہ میں سے میں اتنا حصہ تمہیں دے دیا کروں گا۔ تو اس ادارے میں جو حاضری لگانے پہ مامور ہے، منشی ہے، کوئی بھی ہے، اس نے کیا کہ میری حاضری لگانی شروع کی، اور حکومت سے میری تنخواہ آ رہی ہے پوری، کیونکہ میری حاضری پوری جا رہی ہے، اور میں اس میں سے کچھ حصہ جو حاضری لگانے والا ہے اس کو دے رہا ہوں، میرا بھی کام بن رہا ہے، اس کا بھی کام بن رہا ہے، کام تو بن رہا ہے، لیکن آخرت کا کام کتنا خراب ہو رہا ہے، اس میں نے غور کیا ہے، یہ بدترین خیانت ہے، صرف حاضریاں لگوانا اور پھر نہ جانا، اس وقت میں دوسرے کام کرنا، اپنے ذاتی کام کرنا، دوسرے کاموں میں لگنا، یہ ناجائز اور حرام ہے۔ میں جو وقت دے دوں ادارے کو، وہ وقت میں دے چکا ہوں، بلکہ اس وقت میں اگر میں ادارے جا بھی رہا ہوں، لیکن اس دوران میں اگر اپنا کوئی ذاتی کام کر رہا ہوں، یہ بھی خیانت ہے۔ ہمارے اکابرین بزرگوں کی زندگی اگر دیکھی جائے، مطالعہ کیا جائے، خاص طور پر ماضی قریب میں ہمارے اکابرین علماء دیوبند کثر اللہ سوادہم ایسی مثالیں پیش کی ہیں امانت اور دیانت کی کہ تاریخ اس کی مثال پیش نہیں کر سکتی، ایسی مثالیں پیش کی۔ کیوں؟ اللہ پاک کا خوف خدا ان کے دل میں تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر مکمل طور پر عمل کرنے والے تھے، اس لیے ان کی زندگی امانت اور دیانت سے جو ہے بھرپور تھی، بلکہ واقعات لکھے ہیں ہمارے اکابرین کے، بزرگوں کے، کہ اس دوران اگر کوئی مہمان آ جاتا تھا، دارالعلوم دیوبند کے اساتذہ اور مدرسین کئی ایک کے بارے میں لکھا ہے کہ اگر تدریس کے اوقات کے دوران چاہے گھنٹہ خالی ہو، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ پیریڈ نہیں ہوتا، لیکن انسان نے ادارے کو وقت دیا ہوتا ہے، بس آپ کو ادارے میں رہنا ہے، چاہے آپ کا سبق ہے یا نہیں ہے، تو اس دوران اگر ان کا کوئی ذاتی مہمان آتا ملاقات کے لیے، تو وہ اس ٹائم کو نوٹ کر لیتے کہ بھئی اس دن آدھا گھنٹہ میرے پاس کوئی مہمان آ کر بیٹھا ہے، وہ وقت میں ادارے کو نہیں دے سکا، اور پھر مہینے کے بعد جب تنخواہ وصولی کا وقت آتا، مشاہرات کی وصولی کا، تو وہ باقاعدہ دفتر انتظام میں وہ پرچی پیش کرتے خود سے، نہ کوئی ادارے کی طرف سے ان کی واچنگ ہوتی، روک ٹوک ہوتی، بلکہ خود، چونکہ دلوں میں ایک وہ تھا نا، خوف خدا تھا، امانت اور دیانت تھی، تو وہ باقاعدہ حساب کتاب پیش کرتے کہ بھئی میری تنخواہ سے اتنے وقت کا مشاہرہ کاٹ لیا جائے، کیونکہ وہ وقت میں ادارے کو نہیں دے سکا، ذاتی مہمان کو دیا۔ اور ایسی بھی مثالیں ہیں کہ ادارے کا کوئی کام کر رہے ہیں، چراغ جل رہا ہے، لائٹ جل رہی ہے،
ذاتی مہمان آیا، انہوں نے وہ چراغ بجھا دیا، وہ لالٹین بجھا دیا کہ بھئی یہ تو ادارے کے لیے ہے، ادارے کے کاموں کے لیے ہے، یہ میں اپنے ذاتی کاموں کے لیے استعمال نہیں کرتا۔ آج تو ہم نے سرکاری مال کو، اداروں کی چیزوں کو شیر مادر سمجھ لیا ہے، اپنا ذاتی مال سمجھ لیا، اپنا حق سمجھ لیا ہے، اپنا حق سمجھ کر ہم کھاتے ہیں۔ حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق لکھا ہے کہ حضرت دارالعلوم دیوبند کے صدر مدرس تھے، شیخ الحدیث تھے، بڑی طویل خدمات تھی، آخری عمر میں ضعیف ہو گئے، کمزور ہو گئے، تو حضرت نے، ادارے نے فیصلہ کیا کہ حضرت کے تنخواہ میں، ایک مرتبہ فیصلہ کیا دارالعلوم دیوبند کی انتظامیہ نے کہ حضرت کی تنخواہ میں اضافہ کیا جائے، انسان ہے، ضروریات بھی زیادہ ہو جاتی ہے۔ تو حضرت نے درخواست لکھی دفتر کے انتظامیہ کو کہ میری تنخواہ میں اضافہ نہ کیا جائے، بلکہ اب میں کمزور ہو چکا ہوں، پہلے میں جتنی ہمت اور طاقت سے پڑھاتا تھا اب وہ طاقت نہیں رہی، اب میں کمزور ہو چکا ہوں، تو میں اس اضافے کا مستحق نہیں ہوں۔ ادارے کی طرف سے بہت زیادہ زور دیا گیا، درخواست کی گئی، لیکن حضرت نے وہ درخواست قبول نہیں فرمائی۔ آج تو دیکھیں نا، ہم تنخواہوں میں اضافے کے لیے احتجاج کرتے ہیں، مطالبات کرتے ہیں، اپنے حقوق کے لیے ہم احتجاج بھی کرتے ہیں، جلسے جلوس بھی کرتے ہیں، میٹنگز بھی کرتے ہیں، کیا کیا طریقے ہم اپناتے ہیں، لیکن آئے میں خود ادارے کا حق ادا کر رہا ہوں یا نہیں، یہ میں نہیں دیکھ رہا۔ اس میں دونوں طرف سے بعض مرتبہ کمزوری ہوتی ہے۔ ادارہ چاہتا ہے کہ ملازم سے زیادہ کام لے لوں، اس کا حق کم سے کم ادا کروں، یہ بھی ناجائز اور حرام ہے۔ ملازم چاہتا ہے کہ کام کم سے کم کر لوں اور حق زیادہ سے زیادہ لے لوں، یہ بھی ناجائز اور حرام ہے۔ تو بہرحال زیادتی کا ارتکاب، ظلم کا ارتکاب، حق تلفی کا ارتکاب ادارے کی طرف سے ہے یا ملازم کی طرف سے ہے، دونوں طرف سے اگر ہے تو گناہ ہے، اور ہر ایک اپنے لیے جواب دہ ہوگا اللہ پاک کے سامنے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آج مجھے، چاہے میں بحیثیت ایک ملازم کے ہوں یا بحیثیت ادارے کے سربراہ کے ہوں یا بحیثیت ایک مل کے، کارخانے کے، فیکٹری کے مالک کے ہوں، میں چاہتا ہوں کہ مجھے میرے پورا حق ملے، ملازم چاہتا ہے کہ مجھے میرا پورا حق ملے، لیکن آیا میں دوسرے کا حق ادا کر رہا ہوں، مجھے جو ذمہ داریاں دی گئی ہیں میں وہ ادا کر رہا ہوں یا نہیں، اس کی مجھے پرواہ نہیں ہے۔ تو یہ مسئلہ آج بہت زیادہ ہے۔ تو یہ بھی خیانت کی ایک صورت ہے کہ مقررہ وقت جو میں ادارے کو دے چکا ہوں یا کسی جگہ دے چکا ہوں، ملازمت کو دے چکا ہوں، وہ پورا طور پر نہ دینا، کم وقت دینا، دیر سے جانا، جلدی واپسی کرنا، بلا عذر چھٹی کرنا، صرف حاضریہ لگوانا، یہ چیزیں اس میں ابتلاء عام ہے، آج اس میں ابتلاء عام ہو چکا ہے، لیکن آج ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ آخرت میں اس پر باس پرس ہوگی، اور اگر خدا نخواستہ میں وقت پورا نہیں دے رہا، بلا عذر وقت کم دے رہا ہوں، چھٹیاں کر رہا ہوں، تو میرے لیے اس وقت کی تنخواہ لینا حرام ہے، ناجائز ہے، لیکن آج کس کو پرواہ ہے اس کی؟ آج میں اگر ٹرین میں یا سرکاری ٹرانسپورٹ میں سفر کر رہا ہوں، کوشش کروں گا کہ بغیر ٹکٹ کے کر لوں، بچہ ساتھ میں ہے، عمر پوری ہے، میں کوشش کروں گا اس کی کم عمر لکھوا دوں تاکہ ٹکٹ بچ جائے، تو یہ سرکاری خزانے کو نقصان پہنچایا، اس میں خیانت کی اور ناجائز اور حرام ہے۔ حضرت حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت کے ایک خلیفہ کا واقعہ لکھا جو باقاعدہ حضرت کے خلیفہ مجاز تھے۔ ایک مرتبہ اپنے بچے کے ساتھ خانقاہ تھانہ بھون تشریف لائے، حاضری دی حضرت کی خدمت میں، ٹرین سے آئے۔ حضرت نے پوچھا کہ بھئی آپ کس طرح آئے؟ ٹرین سے آیا، ٹکٹ بچے کا پورا دیا؟ حضرت نے پوچھ لیا تو ان کے زبان سے نکلا، انہوں نے کہا حضرت عمر تو پوری ہے لیکن دیکھنے میں چھوٹا لگتا ہے تو میں نے پورا ٹکٹ نہیں لیا۔ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اتنا ناراض ہوئے کہ ان سے اپنی خلافت واپس لے لی اور فرمایا کہ تم اس کے لائق اور قابل نہیں ہو، تم امت کی، قوم کی کیا رہنمائی کرو گے، تم نے قومی خزانے کو نقصان پہنچایا ہے۔ سخت ناراض ہوئے، یہاں تک کہ اس بات پر حضرت نے اپنی اجازت اور خلافت سلب کر لی، واپس لے لی۔ آج ہم تو اس باتوں کو کوئی گناہ سمجھتے ہی نہیں ہے، شاید یہ معمولی بات نہیں ہے۔ اسی طرح ایک واقعہ لکھا، حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ٹرین سے سفر فرما رہے تھے، تو جب اسٹیشن پر گئے تو سامان ہوتا ہے، آپ کو معلوم ہوگا اس سامان کا وزن ہوتا ہے، پہلے بھی وزن ہوتا تھا باقاعدہ، وزن کے حساب سے
ٹرین میں وقت کم تھا، اور ظاہری بات ہے اس سب حضرت کے حلقہ ارادت میں شامل تھے، اسٹیشن کا عملہ بھی حضرت سے واقف تھا، حضرت کے مقام سے، اور پورا ہندوستان حضرت سے واقف تھا. تو وہ غالباً اسٹیشن ماسٹر یا کوئی اس کا ادارے کا بڑا تھا، انہوں نے حضرت سے کہا حضرت آپ چھوڑیے، وقت بھی کم ہے ٹرین میں، آپ سامان رکھوائیں اپنا جائیں. حضرت نے فرمایا کہ وزن کے بغیر کیسے ہو سکتا ہے، کیسے ہوگا؟ انہوں نے کہا کہ مسئلہ نہیں ہے، آپ یہاں سے لے جائیں، میں اس ادارے کا منتظم بڑا ہوں. حضرت نے فرمایا آگے اگلے اسٹیشن پر کیا ہوگا؟ آگے کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا آگے اسٹیشن پر جو ہے میں فلاں وہ ہے ادارے کا منتظم نگران، میں ان سے کہہ دوں گا، انچارج سے. حضرت نے فرمایا اس سے آگے اسٹیشن پر؟ فرمایا میں ان سے کہہ دوں گا. تو حضرت نے کہا کہ وہاں تک کہہ دو گے، لیکن آگے ایک اور مرحلہ مجھے درپیش ہے جو آخرت کا اللہ پاک کے سامنے ہے، اس میں آپ کیا جواب دیں گے؟ وہاں بھی آپ بات کر لیں گے؟ وہ تو مجھ سے نہیں ہوگا. انہوں نے کہا. حضرت نے فرمایا جب آپ وہاں جواب نہیں دے سکتے تو پھر یہاں آپ کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ میں بغیر وزن کے سامان نہیں لے جا سکتا. تو اصل حقیقت یہی ہے، معاملات آج ہمارے صاف نہیں ہیں، معاملات ہمارے درست نہیں ہیں. معاملات میرے 100% خراب ہیں لیکن آج میں داعی بنا ہوا ہوں. معاملات میرے 100% صاف ہیں لیکن آج میں شیخ بنا ہوا ہوں. معاملات میرے 100% خراب ہیں لیکن آج میں مقتدی بنا ہوا ہوں. تو یاد رکھیں کہ معاملات کی صفائی اور معاشرت کی درستگی یہ بہت ضروری ہے. باقی معاملات تو بات کے ہیں، داعی بننا، پیشوا بننا، مقتدی بننا، امت کا رہنما بننا، شیخ اور پیر بننا، یہ بات کی باتیں ہیں. پہلے یہ ہے کہ انسان اپنے ذات کی اصلاح کر لے، اپنے مالی معاملات کو درست کر لے. آج مارکیٹ میں میرے معاملات 100% خراب ہے لیکن میں بیٹھتا ہوں تو میں پورے عالم میں جو ہے رہنمائی کی باتیں کر رہا ہوں. میں آج پورے عالم میں رہنمائی کی بات تو کر رہا ہوں لیکن میرے اپنے معاملات گھر کے خراب ہے، بیوی بچوں کے ساتھ. مارکیٹ، کاروبار، کام، تجارت کے معاملات میرے صفر ہے آج 100%، لیکن اس کے باوجود آج میں مقتدی اور پیشوا بنا ہوا ہوں. تو یاد رکھیں پہلے اپنے معاملات کی درستگی ضروری ہے، ورنہ اس کے بغیر کوئی فائدہ نہیں ہے. معاملات درست کرنے کے لیے آج میں تیار نہیں ہوں. کتنے معاملات میں آج میں خیانت کرتا ہوں. اسی طریقے سے یہ بھی بات سمجھ لیں اچھے طریقے سے، بہت سارے معاملات آج ہمارے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جس میں ہم سچی بات یا حق کو چھپا لیتے ہیں. یہ بھی بدترین خیانت ہے، یہ بھی بدترین خیانت ہے. اپنے کسی عیب کو چھپا لینا یہ بھی خیانت کے زمرے میں آتا ہے. ایسا ہوتا ہے یا نہیں؟ میں آج اپنی چیز بیچنا چاہ رہا ہوں اور اس میں عیب ہے، تو ایک تو میں چھپاؤں گا تو جھوٹ کا مرتکب ہوں گا، غلط چیز بیچوں گا صحیح کہہ کر. دوسرا یہ عیب کو چھپا کر میں نے خیانت بھی کی ہے، خیانت کا گناہ بھی میں نے کیا ہے. کیا میں اس کو خیانت نہیں سمجھتا؟ یہاں تک کہ بڑے بڑے بہت سارے معاملات ہوتے ہیں، رشتوں کے معاملات ہوتے ہیں، شادی بیاہ کے معاملات ہوتے ہیں، اس میں ہم کتنے اپنے بچوں کے عیوب چھپا دیتے ہیں. یاد رکھیں یہ بھی بدترین خیانت ہے، دوسروں کی زندگی کو تباہ کرنے کے مترادف معاملہ ہے. آج ہوتا ہی نہیں ہوتا. خدا نخواستہ اگر مجھے معلوم ہے کہ میرا بچہ ہے یا چاہے میری بچی ہے، لیکن اگر وہ بیمار ہے، کوئی عذر ہے، معذوری ہے، معاملہ ہے، لیکن میں نے کیا کیا بھائی رشتے کے وقت اس کو چھپا دیا. میں نے کہا بھائی بتانا نہیں ہے ورنہ اس کے بغیر کیسے رشتہ ہوگا. اور ظاہری بات ہے اب رشتہ کر لیا، اب کل کو اس کی زندگی متاثر ہو رہی ہے سامنے والے کی. تو یہ بدترین خیانت کا میں نے ارتکاب بھی کیا ہے، دوسرے کی زندگی کو متاثر کرنے کا گناہ اور وبال بھی میرے ذمہ ہے. لیکن اس معاملے کو میں کیوں نہیں صحیح کر رہا؟ کیا میں اس کو گناہ نہیں سمجھتا؟ دنیا جہاں کا مصلح اور مربی میں بنا ہوا ہوں لیکن معاملات میرے صاف نہیں ہے. خدا نخواستہ چاہے مالی معاملات ہے، لین دین کے معاملات ہے، گھریلو معاملات ہے. دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی ہمارے لیے عملی نمونہ ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اور دین نے زندگی کے ہر شعبے میں رہنمائی کی ہے، چاہے وہ عقائد سے متعلق ہو، عبادات سے متعلق ہو، معاملات سے متعلق ہو، معاشرت سے متعلق ہو، اخلاق سے متعلق ہو. اور یاد رکھیں ہر شعبے میں امین بننا ضروری ہے، ہر شعبے میں، دین کے ہر شعبے میں امین بننا ضروری ہے. تو بہرحال امانت داری یہ بہت بڑی صفت ہے. اور حدیث مبارکہ میں آپ علیہ السلام نے فرمایا لا ایمان لمن لا امانت لہ. ایسے شخص کا تو ایمان ہی کامل نہیں ہے جس میں امانت اور دیانت کی صفت نہیں ہے. تو
بہرحال اپنے معاملات کی صفائی، معاملات کی درستگی، یہ آج بہت ضروری ہے کہ خیانت کے مرض سے اپنے آپ کو بچائے۔ اسی طریقے سے ایک بات آخر میں اور بھی سمجھ لیں، ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان المستشار مؤتمن، جس سے مشورہ طلب کیا جائے وہ امین ہوتا ہے۔ صحیح مشورہ دینا یہ بھی امانت اور دیانت کا تقاضا ہے، اور غلط مشورہ دینا یہ بھی خیانت ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، غلط مشورہ دینا یہ خیانت میں شامل ہے۔ کسی نے مجھ سے مثال کے طور پہ مشورہ کیا، کوئی بچوں کے رشتے سے متعلق، کاروبار سے متعلق، کسی سے معاملات لین دین پارٹنرشپ سے متعلق، یا کسی اور معاملے سے متعلق۔ اب میں جانتے ہوئے بھی کہ اس کے لیے فلاں معاملہ صحیح ہے، میں نے وہ غلط جہت کی طرف رہنمائی کی جان بوجھ کر، اور صحیح بات چھپا دی، اس کے فائدے کی بات کو میں نے چھپا دیا، غلط مشورہ دیا، تو غلط مشورے کا اس کو نقصان کا وبال بھی میرے گردن پہ، خیانت کا گناہ بھی میرے ذمہ ہے۔ تو مشورہ طلب کیا جائے تو مشورہ دینے والے کے ذمہ لازم ہے کہ وہ امانت اور دیانت کا مظاہرہ کرے، غلط مشورہ دینے سے بچے، غلط رہنمائی کرنے سے بچے۔ تو یہ آج بہت ساری چیزیں، بہت ساری صورتیں آج ہمارے معاشرے میں رائج ہیں، تو مجھ میں بھی کمزوریاں ہیں، اللہ پاک میری بھی اصلاح فرمائے، اللہ پاک تمام سننے والوں کی پورے عالم اسلام کی اصلاح فرمائے، اور دین کے ہر شعبے میں ہمیں اصلاح کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ایک اعلان سن لیں، ہر اتوار جیسے تاریخ اسلام کی کلاس ہوتی ہے، انشاءاللہ کل بروز اتوار بعد نماز مغرب بھی تاریخ اسلام کی کلاس ہوگی، بنات میں بھی انتظام ہوگا، اہتمام سے شرکت فرمائیں، دعا فرما لیں۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔